السلام علیکم۔ رائٹر سجاول سلیم پراچا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سجاول کی ڈائری سے۔ یوں اس فتح نے اندلس میں مسلمانوں کی فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ تدمیر شکست خوردہ ہو کر مرثیہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ راڈرک اندلس کے شمالی کوہستانی حصوں کی بغاوت کچلنے میں مصروف تھا۔ جب اسے تدمیر کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کی خبر ملی تو وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ وہ اپنی شمالی مہم ترک کر کے عجلت میں طلیطلہ کی طرف بڑھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے برق رفتار قاصد اپنی سلطنت کے مختلف شہروں میں والیوں کی طرف روانہ کیے اور انہیں حکم دیا، اپنے لشکر طلیطلہ بھیج دو تاکہ اندلس پر نئے حملہ آوروں کا قلع کما ہو سکے۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی مختلف شہروں کے والیوں نے اپنے اپنے لشکر طلیطلہ کی طرف روانہ کر دیے۔ یوں راڈارک کے پاس ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ راڈارک کا لشکر تو پہلے ہی بہت بڑا تھا، اب اس کی تعداد دو چند ہو گئی۔ راڈارک اپنی عسکری طاقت میں اضافہ کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ہمراہ طلیطلہ سے نکل کر قرطبہ پہنچ چکا۔ کچھ دن وہاں قیام کر کے اس نے ان علاقوں کا رخ کیا جہاں طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ہمراہ موجود تھا۔ طارق بن زیاد کا لشکر مٹھی بھر افراد پر مشتمل تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ جولائی 17 سن 11 کو دونوں لشکر باہم آمنے سامنے ہوئے۔ راڈرک کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی مدد کے لیے 5000 کا مزید لشکر روانہ کر دیا تھا۔ اب طارق بن زیاد کے پاس 12000 کا لشکر موجود تھا اور راڈرک کا لشکر لاکھوں پر مشتمل تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے طارق بن زیاد نے چند جنگی تدابیر اختیار کی۔ اس نے جنگ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو جنگی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم تھی۔ اس نے ان تمام جہازوں کو آگ لگوا دی تھی جن میں سوار ہو کر لشکر یہاں آیا تھا۔ اس کے علاوہ طارق بن زیاد نے آس پاس کے علاقوں سے خورد و نوش کے سامان کا وافر ذخیرہ جمع کر لیا تھا اور اس نے اپنے مخبروں کو راڈرک کے لشکر کی نقل و حرکت اور مخبری کے لیے پھیلا دیا تھا۔ ان مخبروں نے اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیا اور طارق بن زیاد کو راڈرک کے لشکر کے متعلق بے حد مفید معلومات فراہم کرتے رہے۔ راڈرک کے لشکر کے آنے سے پہلے ہی طارق بن زیاد نے اپنے چھوٹے چھوٹے لشکر قریب کے علاقوں کی طرف بھجوا کر انہیں فتح کر لیا۔ طارق بن زیاد کے یہ دستے طریف، جزیرہ، خزرہ اور کرتاخیہ پر قابض ہو چکے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے طارق بن زیاد
ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا اور اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجاہدوں، تمہارے لیے یہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تمہارے آگے دشمن اور پشت پر سمندر ہے۔ تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ تم جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کرنا اور اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت و مدد پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ نے چاہا تو تم ہی دشمن پر غالب آؤ گے۔ طارق بن زیاد کی ولولہ انگیز تقریر لشکریوں کے دلوں کو گرما گئی تھی۔ وہ دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے مچل رہے تھے۔ مجاہدوں کے جسموں میں خون کے بجائے برق دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنی تلواروں کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ گو ان کا لشکر دشمن کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا تھا، مگر ان کے دل قوت ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ ادھر راڈرک نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے لشکر کی صفوں کو درست کیا۔ طارق بن زیاد اور اس کے نائب پہلے ہی اپنی صفوں کو درست کر چکے تھے۔ وہ حملے کے لیے تیار تھے۔ اس وقت راڈرک ایک تخت پر موجود تھا جسے 2 گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ وہ بڑے غرور اور شان و شوکت سے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کا وسیع و عریض لشکر تھا جو ہر قسم کے اسلحہ سے لیس تھا۔ سامان خورد و نوش کی بھی اس کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بار برداری کے جانوروں پر بے شمار رسے بھی لاد کر لایا تھا کہ جب وہ مسلمانوں پر فتح حاصل کر لے گا تو مسلمان قیدیوں کو ان رسوں سے باندھ کر اپنے مرکزی شہر کی طرف لے جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے امراء اور جاگیردار اپنے سامان میں سونے چاندی کے ظروف اور زر و جواہر بھی لائے تھے کہ فتح یاب ہونے کے بعد دوران جشن یہ چیزیں کام آئیں گی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا جن کے پاس نہ تو زر و جواہر تھے نہ ہی بہترین اسلحہ تھا۔ ان کے لشکر کی تعداد بھی بہت قلیل تھی۔ نہ ان کے پاس سواری کے لیے زیادہ گھوڑے تھے اور نہ تو صرف امامے اور زرہیں پہنے ہوئے، ہاتھوں میں عربی کمانے لیے کمر میں تلواریں باندھے اور بغلوں میں نیزے دبائے کھڑے تھے۔ راڈرک اپنے لشکر کی تعداد پر غرور و تکبر میں مبتلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے سالار نے اپنے جہازوں کو بھی جلا دیا ہے، مطلب کہ پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں، اپنی کشتیاں وہ جلا چکے ہیں، اب ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یوں راڈرک نے تخت کے نشے میں اور طاقت کے نشے میں چور مسلمانوں پر یلغار کر دی۔
پر اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا اور برق رفتاری سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔